خان اور طاہر القادری مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. لوگ زخمی ہوئے اور میں تب بھی آخری دفعہ تو تب آیا تھا یہاں. ابھی تک اس کے اوپر کیا ہوا ہے, کیا اس کے اوپر پروگریس ہوئی ہے, تو وہ میں پتہ چلوانے آیا تھا. تو پتہ چلا کہ 19 تاریخ کو لاہور ہائی کورٹ میں ابھی کیس سنا جائے گا ان کا. یہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ کوئی ان کی جماعت کے لوگ نہیں تھے, پاکستانی شہریوں کو دن دہاڑے ٹی وی پہ پبلک دیکھ رہی تھی اور گولیاں ماری گئی. تو اس کے لیے بھی ہم بالکل ڈاکٹر صاحب آپ کی بیٹھ کے اور آپ کی پوری سپورٹ کرتے ہیں, اور انشاءاللہ جب بھی آپ کو ہماری ضرورت پڑے گی سپورٹ میں ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے خان صاحب کی بات سن لی. ہم حلقہ NA 120 میں پہلے بھی PTI کے امیدوار ان کو سپورٹ کر رہے تھے, اور اپنی سپورٹ کو نہ صرف پہلے کی طرح جاری رکھیں گے بلکہ اس میں مزید تیزی اور شدت لائیں گے. ہم یہ میسیج دینا چاہتے ہیں پاکستانی قوم کو بھی اور حلقہ 120 کے ووٹرز کو, وہاں کے شہریوں کو بھی. تو دیکھیے, نون لیگ کی طرف سے جو امیدوار ہیں وہ انہیں کانسٹیچوئنسی کے ریفرنس سے صرف نہیں دیکھنا, وہ انسانیت کے قاتل ہیں. ان سب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, جو ووٹ ڈالیں گے 17 تاریخ کو, سب نے اپنی آنکھوں سے ماڈل ٹاؤن میں ہونے والا قتل عام دیکھا ہے, اور کسی بچے کو بھی یہ مغالطہ نہیں ہے کہ وہ قتل عام کس نے کروایا. تو نون لیگ کے جو خاندان امیدوار ہے وہ ماڈل ٹاؤن میں انسانیت کے قاتل ہیں, اور دوسری طرف ایک عام پاکستانی شہریوں میں سے ایک تعلیم یافتہ معزز خاتون جو عامت الناس کی نمائندگی کر رہی ہے, تعلیم یافتہ, دوسری طرف سے وہ امیدوار ہے. لہذا حلقہ 120 کے لوگوں کو یہ سوچنا ہے کہ کیا وہ انسانیت کے قاتلوں کو ووٹ دینے جا رہے ہیں. یہ فیصلہ دراصل 17 تاریخ کو اس امر کا کرنا ہے کہ وہ انسانیت کے ساتھ ہیں یا انسانیت کے قاتلوں کے ساتھ. اور دوسری بات بڑی اہم یہ ہے, وہ اس حلقے میں ہر روز یہ بات کرتے ہیں کہ بات پاناما سے چلی اور ہمیں اقامہ پہ نکالا گیا. اقامہ پہ نہیں نکالا گیا, یہ آج غالباً آج یا کل سپریم کورٹ نے بھی یہ بات کہہ دی ہے کہ آپ کے دبئی کے اقامہ پر نہیں نکالا ہم نے, سپریم کورٹ نے کہہ دیا. ہم نے آپ کو بددیانتی پر نکالا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں اور اپنے کاغذات نامزدگی سبمٹ کرتے ہوئے جھوٹ بول رہے ہیں, اور وہاں آپ تنخواہ لے رہے ہیں, اور ایک پرائیویٹ وہاں فرم کی جس کے ذریعے کالا سرمایہ, کالا دھن منتقل ہوتا ہے. وہ فرم کس لیے بنائی ہوئی ہے؟ وہ جو آف شور کمپنیاں ہیں اور بین الاقوامی طور پہ جتنی کرپشن آپ کرتے ہیں اس کے لیے سرمایہ اس چینل سے فراہم کرتے ہیں ان کو دبئی کے ذریعے, تاکہ پاکستان میں پوچھ کچھ نہ ہو. تو دراصل وہ جو ڈسکلوز نہیں کیا آپ نے, نکالا گیا ہے اس کرپشن پر, اس ڈس آنیسٹی پر, اور کنسیلمنٹ آف فیکٹ پر, اور اس فورجری پر, فیبریکیشن پر, اس جھوٹ پہ نکالا گیا. اقامہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اب صورتحال یہ ہے کہ اسی فرم کے ڈپٹی چیئرمین, ڈپٹی چیئرپرسن, اتنی تنخواہ لینے والی اور اس اثاثے کو ڈکلیئر نہ کرنے والی وہی امیدوار ہیں حلقہ 120 میں. تو قوم کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ سپریم کورٹ نے پہلی بار ایک قدم اٹھایا ہے قانون کو, عدل کو, انصاف کو طاقت دینے کا. کیا عوام قانون کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں؟ کمزور اور طاقتور کو, غریب اور امیر کو قانون کی نگاہ میں ایک دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ اس حلقے میں عرصہ دراز سے نواز شریف صاحب کتنی بار گئے ہوں گے, الیکٹ ہو کے وہ اپنے ووٹرز کو انسان نہیں سمجھتے, اپنے وزراء کو ملاقات کا ٹائم نہیں دیتے.
اور ساری سو کالڈ ڈیولپمنٹ وہ ان کی کرپشن کے ارد گرد گھومتی ہے. لہذا اس امر کا فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اس ملک کو ایک بدترین خاندانی بادشاہت کے نرغے میں دینا ہے، جو انشاءاللہ نہیں ہوگا. ابھی اپنے انجام کو پہنچیں گے. تو میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ہم بھی اور باقی سیاسی جماعتیں بھی اور تمام ورکرز بھی اور تمام ووٹرز بھی 17 تاریخ کو اس امر کا فیصلہ کریں کہ وہ عوام کے ساتھ ہیں، مظلوم انسانیت کے ساتھ ہیں، کمزور طبقات کے ساتھ ہیں، آئین کے ساتھ ہیں، قانون کے ساتھ ہیں، یا غنڈوں، دہشت گردوں، لٹیروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ. خان صاحب یہ بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن نے آج جب کہ انتخابی مہم میں 1 دن 2 دن رہ گئے، کل رات کو کلوز ہو جائے گی، تو آپ پر پابندی لگا دی ہے کہ آپ نہ ریلی نکال سکتے ہیں نہ حلقے میں داخل ہو سکتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے مسلم یونین کی روز ریلیاں نکل رہی ہیں. دیکھیں جی، کسی بھی دنیا کی جمہوریت میں ایک پارٹی کا سربراہ جس کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، کوئی وزارت نہیں ہے، کوئی مراد دینے کی اس کے پاس کوئی اس طرح کا اس کے پاس طاقت نہیں ہے، اس کو روکنا، یہ دنیا میں چیلنج کرتا ہوں کوئی ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر بتا دیں کہ اس کو کیمپین کرنے سے روکنے کی کوشش کی گئی. یہ واحد ایک قانون بنایا ہے، اور یہ بنایا اس لیے گیا ہے کہ تحریک انصاف کے پاس ڈرائنگ پاور ہے، پبلک کی پاور ہے، پبلک کو نکالنے کی پاور ہے. واحد پارٹی ہے جس نے 3 دفعہ 2 سالوں میں مینار پاکستان بھر دیا. تو اس کو روکنے کے لیے یہ بنایا گیا قانون. ان کے لیے تو ان کے سارے وزیر وہاں کام کر رہے ہیں، ان کے ناظم کام کر رہے ہیں، ان کا جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ وہاں ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں لوگوں کو. مریم نواز تو ایک قسم کی ڈپٹی پرائم منسٹر بنی ہوئی ہیں، ان کے پاس تو سارے اختیارات ہیں، وہ سارے پھر رہے ہیں، لیکن عمران خان کو جانے کی اجازت نہیں ہے. بہرحال اس کے باوجود آج میں تو دادا صاحب سلام کرنے جا رہا ہوں. یہ تو میرا حق ہے، یہ تو کوئی روک ہی نہیں سکتا مجھے، یہ کوئی کیمپین نہیں ہے. اور اگر پارٹی کے لوگ میرے ساتھ چل رہے ہیں تو اس پہ کسی کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اچھا، آج ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب کی ایک تحریک ہے جس میں باقر نجمی کی رپورٹ کی بات کی جاتی ہے کہ مکانہ مارٹون کے جو قاتل تھے ان کو منظر عام پہ لایا جائے. ڈاکٹر صاحب کیا الیکشن کے بعد کوئی تحریک لائیں گے جس میں تحریک صاحب بھی اس وقت آپ کے ساتھ موجود ہے، اور اس میں مل کر آگے بڑھیں گے؟ کوئی تحریک لائیں گے، کوئی دھرنا ہوگا ایسا کوئی اور؟ دیکھیے 19 تاریخ مقرر ہے، ہائی کورٹ نے اس کی سماعت شروع کر دی ہے. 1 تاریخ ہو چکی ہے، 19 کو اس کی ہیئرنگ ہوگی. اور چونکہ قانون حرکت میں آ گیا ہے اور ہائی کورٹ اس کی انصاف فراہم کرنے کے لیے اس نے قانونی پروسیس کو شروع کر دیا ہے، لہٰذا اس پروسیس کے دوران ضرورت نہیں ہے کسی قسم کا عوامی پریشر ڈیولپ کرنا، جائز نہیں ہے. ہم اس کا انتظار کریں گے. یہ اس وقت اقدام ہوتے ہیں جب آپ کو قانون سے اپنی داد رسی کی توقع نہ رہے. کچھ خبریں ایسی آ رہی کہ قومی اسمبلی میں جماعت اسلامی تحریک انصاف اور ان کے مل کے اپوزیشن لیڈر تبدیل کرنا چاہتے ہیں، ایسی گفتگو چل رہی ہے؟ مجھے اس کا ابھی تک کوئی علم نہیں، لیکن آپ کا صرف میں جواب یہ دے دوں کہ دیکھیں، ہم کوئی کوشش نہیں کریں گے کہ جی ٹی روڈ پہ نکلنے کے لیے مجھے کیوں نکالا کیمپین، ہم نہیں کریں گے اس کے لیے. یہ میں آپ کو اشور کر دیتا ہوں. عدالت میں کیس ہے، کوئی پریشر نہیں ڈالیں گے. لیکن میں ایک چیز الیکشن کمیشن کے اوپر ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک عدالت بنی ہوئی ہے الیکشن کمیشن، اور مجھے کنٹیمپٹ پہ بلایا ہوا ہے. یعنی کنٹیمپٹ آج تک مجھے کوئی بتا دے کہ الیکشن کمیشن نے کسی کو بھی کنٹیمپٹ پہ بلایا ہوا. یہ کوئی پہلی دفعہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا کسی کو کنٹیمپٹ پہ بنانے کا، اور یہ بھی کسی کو نہیں پتا کہ کیوں بلایا ہے، کیا کہا الیکشن کمیشن کو. اس کی دوسری طرف یہ دیکھ لیں کہ یہ مریم نواز ہر روز پاکستان کی عدلیہ کی توہین کرتی ہے. نواز شریف نے جی ٹی روڈ پہ ان کی توہین کی. سپریم کورٹ نہیں بنا رہا کنٹیمپٹ پہ، لیکن الیکشن کمیشن ایک چھوٹی سی چیز کے اوپر، جب میں سپریم کورٹ سے باہر نکلا تو میرے سے کچھ پوچھا گیا جس کا مجھے پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ الیکشن کمیشن میں کیسز کے اوپر تو بارش ہوئی ہے میرے اوپر. جب سے میں نے پیناما کا اٹھایا تو سپریم کورٹ میں بھی کیسز، الیکشن کے میں کیسز ڈرانے کے لیے، بلیک میل کرنے کے لیے، تو مجھے آئیڈیا بھی نہیں تھا، اور اس کے اوپر کنٹیمپٹ کا انہوں نے کر دیا. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا جو رویہ ہے یہ بالکل
غیر جانبدار نہیں ہیں. یہ بالکل نون لیگ کی ایک لائن ٹو کر رہے ہیں. میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن جس کا کام ہونا چاہیے صاف اور شفاف الیکشن کروانے کا، جو 2013 کا الیکشن تھا 22 پارٹیز نے کہا الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، ایک آدمی کو انہوں نے سزا نہیں دی. اور یہاں یہ اس طرح تحریک انصاف کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. کبھی وہ فنڈنگ کیس، ایک پارٹی میں آدمی 6 سال سے باہر نکالا ہوا ہے اس کو پارٹی سے، جس نے کہا میں پارٹی کو تباہ کر دوں گا، اس کی پٹیشن کے اوپر ہمارے بار بار ہمیں بلایا جا رہا ہے ان کیسز کے اوپر، اور بار بار میری جو پیشی کی جا رہی ہے. یہ کوئی الیکشن کمیشن کا یہ کام ہے؟ اور کیا مجھے یہ بتائیں کہ یہ الیکشن کمیشن ایک عدالت کا کام کر سکتی ہے؟ سنیں ذرا. سپریم کورٹ کی جو یہ توہین کر رہے ہیں وہ سپریم کورٹ عمران خان یا کسی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں چوز کیا ہوا. یہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ نواز شریف نے اور اپوزیشن لیڈر نے مل کے چوز کی ہے. اس کا وہ اس کو وہ آپ مرتبہ نہیں دے سکتے جو عدالت کا ہے. تو یہ کنٹینٹ پہ بلا رہے ہیں جو آج تک مجھے کوئی ایک دفعہ بتا دے کہ کسی کو بھی کنٹینٹ پہ بلایا ہو. یہ بالکل غلط رویہ ہے الیکشن کمیشن کا. ہم اگر یہ جو جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں ہم سپریم کورٹ میں بھی جانا پڑے ہم اس کے خلاف جائیں. یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بڑے زبردست طریقے سے آپ کے سامنے رکھا، یہ NA20 کا الیکشن ہے کیا؟ ایک طرف ایک 5 ممبر بینچ نے پورا وقت دیا ان کو اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کا، شریف خاندان کو، جبکہ انٹرنیشنل انکشاف ہوا ہے اس میں یہ نہ ثابت کر سکے، بلکہ اور انکشاف ہوتے گئے اور ان کی کرپشن نکلتی گئی، اربوں روپے کی ان کی باہر پراپرٹیز نکلتی گئی. اس پہ سپریم کورٹ نے نااہل قرار دیا ہے. اس کے اوپر یہ ہر قسم کی انگلیاں اٹھا رہے ہیں، شک پیدا کر رہے ہیں، اس سپریم کورٹ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، سازش کی بات کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے سازش کی. یہ جو الیکشن ہے یہ فیصلہ کرے گا کہ کیا قوم ایک اس سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے جس نے پہلی دفعہ ایک طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آیا جس کا احتساب کیا، اس کے ساتھ کھڑی ہے، یا ایک کرپٹ فیملی جس نے 30 سال سے پیسہ چوری کر کے پاکستان سے باہر بھیجا ہے. اربوں روپے کی باہر پراپرٹیز ہیں ان کی، اربوں روپے کی، جو یہ بتا ہی نہیں سکے کہ پیسہ باہر کیسے گیا. کیا اس کے ساتھ عوام کھڑی ہے، یا عوام اس سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے جس نے اس ملک کو امید دی ہے، انصاف دیا ہے؟ پہلی دفعہ ہمیں عوام کو ایک اعتماد ہوا ہے کہ طاقتور کا بھی احتساب ہو سکتا ہے. یہ جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں ماڈل ٹاؤن کی، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ ساری قوم نے لائیو ٹی وی پہ گولیاں مارتے دیکھا ہے لوگوں کو. 2 خاتون کو پاس کھڑے ہو کے منہ پہ گولیاں ماری ہیں اور کوئی پکڑائی نہ جائے. تو یہ ظلم کا نظام اس لیے ہے کہ طاقتور کے لیے ایک قانون رہا ہے. عدالتیں آج تک طاقتور کو نہیں پکڑتی، صرف کمزور بیچارے جیلوں میں ہیں. یہ پہلی دفعہ ہے یہ جو پینما کے کیس پہ کہ سپریم کورٹ میں طاقتور کو احتساب کیا ہے. اس لیے یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ اپنی ووٹ سے آپ کیا وہ پاکستان چاہتے ہیں جدھر عدل و انصاف ہو، یا وہ پاکستان جو کرپٹ مافیا کے سکنجے میں پھنسا ہوا ہے. یہ ایک سیکنڈ جو آپ نے سوال کیا تھا میں وہ سمجھ گیا. میں اسی سوال کو اضافتاً ایڈریس کر رہا ہوں کہ پنجاب اسمبلی نے جو قرارداد پاس کی ہے نواز شریف صاحب کی حمایت میں، یہ خلاف آئین قدم ہے. دیکھیے سپریم کورٹ آف پاکستان ملک کا آئینی ادارہ ہے، اسٹیٹ انسٹیٹیوشن ہے اور کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشن ہے، اور اس کو سپریمیسی حاصل ہے. کانسٹیٹیوشن کو انٹرپریٹ کرنے میں اس کو سپریمیسی حاصل ہے. پارلیمنٹ کانسٹیٹیوشن یا لا بنا سکتی ہے، لیجسلیٹ کر سکتی ہے، مگر انٹرپریٹ کرنے میں سپریم کورٹ کا حرف آخر ہوتا ہے. سپریم کورٹ نے جس شخص کو ڈس آنیسٹ اور آرٹیکل 62 کے تحت نااہل قرار دیا ہے، آپ ایک صوبائی اسمبلی میں اس کے فلور پہ اس کے حق میں قرارداد پاس کر کے پاکستان کے ایک چھوٹے درجے کے آئینی ادارے کو بڑے درجے کے آئینی ادارے کے خلاف لڑا رہے ہیں.
یہ ایک سازش ہے آئین کے خلاف.